ویلکم ٹو بولتے ہاتھ پائسیز برج حوت۔ زندگی کی راہوں میں انسان کو ہمیشہ ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے عزم اور حوصلے کا امتحان لیتی ہیں، لیکن دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ مشکلات کو دیکھ کر اپنے راستے تبدیل کرنے کی بجائے خود کو اتنا مضبوط اور توانا بنایا جائے کہ ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ انسان کی اندرونی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی ڈھال ہوتی ہے، اور جب عزم مصمم ہو تو ستارے بھی اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ سیاروں کی چال انسانی زندگی پر گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑتی ہے، اور اسے فلکیاتی نظام کے تحت اجداد اور ماہرین نے ہمیشہ وقت کی آمد سے پہلے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ آج کا ہماری یہ خاص ویڈیو برج حوت یعنی مین راشی کے حامل افراد کے لیے ایک انتہائی اہم اور دوررس نتائج کا حامل معلوماتی تذکرہ ہے، جس میں ہم آنے والے 5 سالوں یعنی 2026 سے لے کر 2030 تک کے عرصے کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیاروں کا یہ طویلاتی سفر آپ کی زندگی میں کیا بڑی تبدیلیاں لانے والا ہے۔ موجودہ دور میں پائسینز کی زندگیوں پر زحل کی نظر کا گہرا اثر ہے، کیونکہ یہ سیارہ آپ ہی کے پہلے گھر میں گردش کر رہا ہے، اور فلکیاتی حسابات کے مطابق یہ 3 جون 2027 تک اسی پوزیشن پر قائم رہے گا۔ زحل کا چاند کے اوپر سے گزرنا یا پہلے گھر میں مقیم ہونا انسانی نفسیات اور جذبات پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے اور خاص طور پر مارچ 2025 کے بعد سے آپ نے اپنے مزاج میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ آپ کے اندر ایک غیر معمولی ضد، موڈی پن اور اڑیل رویہ پیدا ہو چکا ہوگا، جہاں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اصرار کرنے لگتے ہیں اور ذہن میں مسلسل مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ جب بھی زحل کا اثر چاند پر ہوتا ہے تو وہ انسانی سوچنے کی صلاحیت، تصورات اور جذبات کو شدید متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ضرورت سے زیادہ سوچنے یعنی اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں پہلے سے منفی پہلو کو دیکھے۔ چاہے آپ کو کوئی نئی نوکری ملی ہو، آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہو، کسی نئے رشتے کا آغاز ہوا ہو، یا آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، آپ کا ذہن ہر وقت ایک انجانے خوف، الجھن اور شک کا شکار رہتا ہے کہ آیا یہ کام کامیابی سے ہمکنار ہوگا یا نہیں۔ یہ ذہنی کشمکش اور بے جا اندیشے دراصل سیاروں کی اس مخصوص چال کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے 3 جون 2027 تک آپ کو اپنے مزاج، غصے اور شکوک و شبہات پر بھرپور قابو پانا ہوگا، کیونکہ اگر اس دور میں آپ نے صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو اس کے انتہائی منفی اثرات آپ کے گھریلو حالات، ازدواجی زندگی اور قریبی رشتوں پر پڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر کی سستی، کاہلی اور کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے کے خوف کو یکسر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ذہنی طور پر تو آپ بہت سی ذمہ داریاں محسوس کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر بہت کچھ کرنے کی تڑپ موجود ہے، لیکن عملی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ایک انجانا ڈر آپ کے قدم کو روک لیتا ہے۔ اس خوف کی دیوار کو گرانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ 3 جون 2027 سے زحل آپ کی راشی کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا، جہاں یہ پورے 2.5 سال یعنی 2029 تک مقیم رہے گا، اور یہیں سے آپ کی 60 کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوگا۔ علم نجوم کی روح سے 60 کا یہ آخری مرحلہ انسان کی زندگی میں استحکام لاتا ہے اور ماضی کی محنت کا پھل دینے والا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور کا جو دوسرا مرحلہ چل رہا ہے وہ بلا شبہ ذہنی طور پر سب سے زیادہ مشکل اور کڑا وقت ہے، جس میں آپ کو جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے اور کسی بھی اجنبی یا مخالف پر فوری طور پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جب زحل دوسرے گھر میں ہوگا تو آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور خاص طور پر زمین، جائیداد، تعمیراتی کام یا کسی نئے اور بڑے منصوبے کی شروعات کے قوی امکانات پیدا ہوں گے۔ اگرچہ اس سال ان چیزوں کے امکانات تھوڑے کم ہیں، لیکن آنے والا سال اس حوالے سے انتہائی سازگار رہے گا۔ زحل کی اس پوزیشن کے باعث لوہے، مشینری، الیکٹرانک اشیاء، گاڑی، مکان یا دکان کی خرید و فروخت کے معاملات طے پا سکتے ہیں، اور آپ کے دل میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری بھی ہوگی۔ تاہم اس تیسرے مرحلے کے دوران
آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے 2 امور پر خصوصی توجہ دینا ہوگی جن میں دانتوں کی تکلیف اور گلے کا انفیکشن شامل ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہتر بنائیں اور صحت کے معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ برتیں۔ اس دور کا ایک اور مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ کی پوشیدہ علوم اور گہری باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور چونکہ زحل آپ کے 11ویں گھر کا مالک ہو کر دوسرے گھر میں بیٹھے گا، اس لیے آپ کے بینک بیلنس کو مضبوط کرنے اور مالی حالت کو مستحکم بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا، جہاں آپ اپنے فضول اخراجات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم راہو اور کیتو کی بات کریں تو راہو دسمبر 2026 تک آپ کے 12ویں گھر میں مقیم رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں یا بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے لیے یہ وقت انتہائی موزوں اور فائدہ مند رہے گا۔ یہ پوزیشن انسان کو نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور جدید علوم سیکھنے کی طرف راغب کرتی ہے، اور اگر آپ اپنے ملک میں موجود ہیں تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ کو کاروباری ملاقاتوں، ملازمت یا تفریح کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنے کا بہترین موقع ملے۔ اس کے بعد 6 دسمبر 2026 سے لے کر جولائی 2028 تک راہو پورے 18 سال کے طویل عرصے کے بعد آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے، اور یہ تبدیلی برج حوت کے حامل افراد کے لیے ایک شاندار اور یادگار دور کا آغاز ثابت ہوگی۔ راہو کا یہ سفر آپ کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کرے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے ماضی کے تمام دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ناکامیاں یکسر بھول جائیں گے، کیونکہ اس دور میں آپ کی آمدنی کے ذرائع بہت بڑھیں گے اور مالی طور پر آپ کو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے، جو کمیشن پر کام کرتے ہیں، آن لائن کاروبار، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت یا سوشل میڈیا اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، ان کا کام انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی آمدنی والے افراد، سفری سہولیات کا بزنس کرنے والے اور بلاگرز کے لیے بھی یہ وقت کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جولائی 2028 میں راہو آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا اور اگلا 1.5 سال وہیں قیام کرے گا، جس کے زیر اثر 90% امکان اس بات کا ہے کہ آپ اپنے موجودہ کام یا ملازمت کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ کا تبادلہ کسی نئی جگہ ہو سکتا ہے یا آپ اپنے کیریئر میں کوئی بہت بڑا انقلابی فیصلہ کریں گے، اور یہ تبدیلی 2029 کے آخر تک آپ کے مستقبل کو ایک نئی سمت فراہم کرے گی۔ دوسری طرف مشتری کا 5ویں گھر میں ہونا اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے انتہائی مبارک اور سازگار ہے، جہاں اگلے 1.5 سال کے دوران فیملی پلاننگ افراد کو بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ تاہم جولائی 2027 کے بعد جب مشتری 6 گھر میں جائے گا تو آپ کا وزن اور موٹاپا بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو اپنی غذائی عادات پر سخت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2029 کے وسط سے پہلے برج حوت کے سنگل افراد کے لیے شادی کے بہترین اور مضبوط یوگ بن رہے ہیں، جس سے ان کی زندگی میں ایک نئے اور خوشگوار باب کا اضافہ ہوگا۔ ان تمام حالات اور سیاروں کے اثرات کو اپنے حق میں بہتر بنانے اور 60-70 کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے منفی سیاروں کے برے اثرات اور خصوصاً زحل کی نحوست و پریشانی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین اور کارآمد حل یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نماز انسان کو ہر قسم کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے۔ اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین اور کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ کائنات کی ہر طاقت اسی کے حکم کے تابع ہے، اور ہمیشہ ہر مشکل میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی دل کھول کر مدد کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ کسی مجبور کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور سیاروں کے تمام اثرات کو ختم کر سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس محنت کو سراہنے کے لیے میرے چینل بولتے ہاتھ کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہوں۔